السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کی طرف سے دلی عید مبارک سب کو قبول ہو۔ اس خوشی کے موقع پر میری دو ریکویسٹیں ہیں، ایک امیروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ سب سے پہلے ہم موضوع لیتے ہیں امیروں کا۔ امیروں سے ہماری ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی استطاعت دی ہے نئے کپڑے خریدنے کی، قربانی کرنے کی اور اچھے اچھے پکوان بنانے کی، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ مگر وہ دوسرے پڑوسیوں کا اور غریبوں کا اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں کہ ان کے سامنے بہت زیادہ ظاہر نہ کرے تاکہ ان کو احساس کمتری کا محسوس نہ ہو، اور ان کا بھی خیال رکھیں اور اس گھر سے لوگوں کو دعوت نہ دیں کھانے کی کہ وہ بھی ہم کو دعوت دیں، اس گھر سے اپنی گوشت نہ پہنچائیں وہاں پر کہ وہ بھی ہمیں گوشت بھیج دیں۔ یہ انسان کی نیت پہ جو ہے برکت ہوتی ہے۔ آپ بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر جو ہے وہ تقسیم کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بانٹیں گے وہی نیکیاں اوپر کام آئیں گی۔ اور جو ہم ڈی فریزر میں فریج میں رکھ کے جمع کر کے اور سالوں سال کھاتے ہیں وہ تو صرف ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔ باقی بچنے والی چیز جو ہے جو تقسیم ہوتی ہے وہی باقی بچتی ہے۔ اسی لیے اس کا خیال رکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت نیکی کی، بڑے بڑے جانور کاٹ لیے، مگر اس کی نیکیاں نیت پر منحصر ہے۔ اگر ہم نے ڈی فریزر ہی بھرنا ہے تو اس میں نیکی کا پہلو نظر نہیں آتا، وہ تو ایسا ہی مارکیٹ سے گوشت خریدے اور ہم نے اسٹاک کر لیا۔ اسی لیے اس کو تقسیم کیا جائے، وہ تقسیم ہی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور جو ہم چھپا کر یا بچا کر رکھتے ہیں ڈی فریزروں میں وہ صرف ہم کھا کر ٹوائلٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اسی کی ہے، بچی ہوئی رہے گی جو ہم نے تقسیم کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی خیال رکھیں کہ ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے پیسے کی فراوانی دی ہے، تو جو لوگ مجاہدین ہیں جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور جو لوگ قید ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قید ہے، چھوٹے چھوٹے جرمانے پہ قید ہے، چھوٹی چھوٹی چوڑیوں پہ قید ہے، تو ان کا بھی خیال رکھیں، اور حکمران بھی خیال رکھیں، کیونکہ حکمران جو ہے محلوں میں اور بنگلوں میں خوشی سے اپنی عید منا رہے ہیں، تو انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو عام معافی دی جائے، کیونکہ وہ کسی تکلیف میں یا کسی مشکلات میں انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی تو ان سے معافی نامہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ آئندہ زندگی میں غلطی نہ کریں، اور اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اور اب رہی بات حاجیوں کی، تو اس سال تو حج ہوا نہیں ہے۔ 1000 آدمی آئے ہوئے حج کو، جہاں 40-50 ہزار آدمی آتے تھے، 40-50 لاکھ آدمی آتے تھے، وہاں جو ہے 1000 آدمی آئے ہوئے، وہ بھی 30% اندر کے ہیں اور 70% جو ہے وہ باہر کے ہیں۔ اسی طرح سے 1000 آدمی جمع کیے ہوئے اور ڈسٹنس کے اوپر حج ہو رہا ہے، تو حج کے جو پیسے ہیں لوگ ایسے بچے ہوئے ہیں، تو آئندہ حج ہوگا، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پل دو پل کی خبر نہیں ہے، تو یہ حج کے پیسے بھی جو ہے کسی نیک کام میں غریبوں کے اندر تقسیم کیے جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے سال تک اس سے ڈبل دے گا، کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ ہمیں کام آنے والی ہے۔ اور باقی ہم جو سیو کرتے ہیں وہ دوسرے ہی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے مرنے کے بعد، لیکن کوئی بعد میں تقسیم نہیں کرتا۔ وراثت جب ملتی ہے تو وہ اپنے فراغ میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اپنی نیکیاں جو اسی وقت جب تک ہم زندہ ہے کمانے کی
ہمیں چانس ہے، اور مرنے کے بعد کوئی چانس ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی دوبارہ زندگی ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات خطیبوں کی، امام کعبہ وہ بھی آج کل مجاہدین اور کشمیر اور دوسرے امت مسلمہ کے معاملات کے لیے دعا مانگنے کی ان کے لیے بہت مشکلات ہے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ کا بہت ان کے اوپر پریشر ہے، اور وہ کشمیر کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، مجاہدین کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، وہ بہت سے انڈر کنٹرول ہے، وہ ان کو آزادی نہیں ہے، اور وہ ایک منافق حکومت کے اندر گھرے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اور یہاں تک کہ اس لیے جو بھی چھوٹے موٹے مسجد کے امام ہیں اور جن کو اپنے رائٹس کا معلوم ہے اور جو حق پہ چلتے ہیں، ان سے ہمارا التجا ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ اور مجاہدین کے لیے جو دنیا میں لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، ان سب کے لیے دعا مانگے۔ کچھ مجاہدین جو ہے کافروں کی جیلوں میں، ان کی آزادی کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزاد کرے، آمین۔ اور جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیفیں بھی اللہ دور کرے، اور جس مقصد کے لیے وہ اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے جو سرگرم عمل ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں، اور ہمیں بھی جو ہے جس طرح سے بھی ہو سکے میڈیا کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے اور پیسوں کے ذریعے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کریں، اور جن کو توفیق ہے وہ خود شامل بھی ہو جائے، کیونکہ یہی چیز جو ہے انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اب رہی بات غریبوں کی، تو غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ غریب جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ امیر جو بھی قربانی کرتا ہے یا جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ صرف اللہ اور وہ امیر انسان ہی جانتا ہے۔ اور ایک ایک پیسے کا حساب جب قیامت کے دن ہوگا، اگر انہوں نے کوتاہی کی ہوئی جان بوجھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور اس کو سزا دے گا، اور اس کو 100 میں سے 100 مارکس بہت مشکل ہے ملنا، کیونکہ اتنا حساب باریکی سے کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اکثریت جو ہے اس کو حساب کتاب میں بہت ہی کمزور ہے۔ لیکن غریب آدمی کو 100 میں سے 100 ملے گی، قربانی میں، حج میں، زکوٰۃ میں، فطرے میں، اور 100 میں سے 100 جو ہے بغیر کسی حساب کے اس کو مل جائے گا۔ اور جو لوگ نیک نیتی پہ ہیں اور صراط المستقیم پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جنت نصیب کرے گا، آمین۔ اور غریب سے میری التجا ہے کہ غریب جو ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ صبر اور شکر سے کام لے، ان کی زندگی بہت اطمینان سے گزرے گی، اللہ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہے، جو نہیں دیا ہے اس پہ صبر کرے، ٹینشن نہ لے۔ جس ٹائم پہ آپ نے ٹینشن لیا اس میں آپ کو غریبی اور بڑھ جائے گی، اور اگر آپ نے صبر و شکر کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال نہیں تو اگلے سال آپ عید بہترین طور پہ منائیں گے، آپ بھی قربانی دینا شروع کریں گے، آپ بھی غریبوں میں جو ہے گوشت بانٹنا شروع کریں انشاءاللہ۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سال اگر نہیں کیا آپ نے تو آپ اے گریڈ میں پاس ہوئے، 100 آؤٹ آف 100، 100 میں سے 100 ملے آپ کو، اور اگلے سال جب آپ کے پیسے آئیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ 100 میں سے 100 ملیں گے، 100 میں سے 80 مل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کوتاہی کریں گے، کمانے میں غلط کام سے کمائیں گے یا غلط ٹائپ سے خرچ کریں گے،
یا جو کچھ بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے اس کا مارکس کٹیں گے، لیکن غریبی میں اسے یہ مارکس نہیں کٹتے، 100 میں سے 100 ملتے، اور نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ امت مسلمہ سب کے سب قربانی کرنے کے لائق ہو جائے، قربانی کے جانور خریدنے کے لائق ہو جائے، کپڑے خریدنے کے لائق ہو جائے، اچھے اچھے کھانے کے اور کھلانے کے توفیق انہیں دے، اور جو لوگ قید ہیں انہیں آزادی دے، اور جو مسلسل جد و جہد میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کی طرف سے، محمد ٹی وی این پی کی طرف سے، سب امت مسلمہ کو عید مبارک، قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔